بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرے چینل پس پردہ میں آپ کو خوش آمدید۔ حاضر خدمت ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ، اور امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی سن کر آپ کو پسند آئے گی۔ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سردیوں کے دن تھے، اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب خاص و عام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی تھیں۔ وزیر، مشیر اور امراء وغیرہ سب دربار میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق نہیں جان پاتا۔ تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامران و کامیاب ہو کر لوٹتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا اشیاء ہیں؟ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ وہ دونوں اشیاء دکھنے میں بالکل ایک جیسی جسامت، یکساں رنگ، یکساں چمک، گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتی تھیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، دکھائی تو ایک سی ہی دیتی ہیں، لیکن ہیں مختلف۔ ان میں سے ایک ہے بہت قیمتی ہیرا اور ایک ہے شیشہ۔ بظاہر یہ دونوں ایک سے ہیں۔ کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ کوئی جانچ کر بتائے کہ ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور کون سا شیشہ۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہیں پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینا ہوگی۔ اسی طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیر، مشیر بولے، ہم بھی جانچ نہیں سکتے، کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا، کیونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے، اور اس طرح ان کی سب کی ہوتی کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار تھوڑی سی ہلچل ہوئی۔ ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی اٹھا کر آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی بھی نہیں پہچان پا رہا۔ ایک موقع مجھے بھی دیں۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ایسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے جس میں بھی ایک بار اپنی ذہانت کو جانچ سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ کامیاب بھی ہو جاؤں، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی آپ تو ہارے ہوئے ہی ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نابینا شخص کو
दोनों चीज़ें छूने के लिए दे दी गईं और पूछा गया इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा, यही आपको मालूम करना है। उस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतने जगहों से जीत कर आया था वो बहुत हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो। अपने वादे के मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नाबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सब ने यही सवाल उस नाबीना शख्स से किया। तो उस नाबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छूकर महसूस किया, जो ठंडा रहा वो हीरा और जो गर्म हो गया वो शीशा। इसी तरह ज़िंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए और हालात का सामना न कर सके वो शीशा की मानिंद है, और जो तमाम हालात में ठंडा रहे वो हीरे की मानिंद है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है, और जो हालात के सामने घुटने टेक दे वो शीशे की मानिंद होता है, और जो कड़े से कड़े वक्त की और कड़े से कड़े वक्त का मुकाबला करे वो हीरे की मानिंद होता है। तो फैसला अब आपने करना है कि आप शीशा बनना पसंद करेंगे या आप हीरा बनना पसंद करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।